الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جس ترتیب پر اور جس معیار پر بنایا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کائنات کو ختم ہونا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل من علیہا فان. ہر شخص کو، ہر جاندار چیز کو اور ہر چیز کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اگر اس کائنات میں کوئی باقی رہیں گا تو وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب کو فنا ہے. سب کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ انبیاء ہو، دنیاوی اعتبار سے سب کو فنا ہے. جو آیا ہے سب کو جانا ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ دنیا کو بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے. لیکن کب ختم ہوں گی، وہ وقت کب آئیں گا، اور جب وہ وقت آئیں گا اس وقت کو قیامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیامت. اور قیامت کب آئیں گی، کس دن آئیں گی، کس سال آئیں گی، کس گھڑی آئیں گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اس کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ قیامت کی علامات آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں کہ جن علامات کو ہم سن کر، جان کر، معلوم کر کر اس پر عمل کر سکتے ہیں اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. قیامت کی علامتیں اس لیے نہیں جانی جاتی تاکہ ہمیں نالج مل جائے، ہمارا نالج بڑھ جائے. اور قیامت کی علامتیں، قیامت کے واقعات، اس وقت کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی کہ جس کی وجہ سے اس کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں کہ اب قیامت قریب ہے. یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس کو سن کر ہم لذت محسوس کریں. آج تو کیا بہترین ٹاپک تھا، قیامت کا ٹاپک تھا، بڑا اچھا لگتا ہے سننے میں، بڑی دل لگی لگتی ہے سننے کے اندر قیامت کی علامتیں، قیامت کی باتیں. یہ ٹاپک ہرگز اس لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت کی علامات، قیامت کا ٹاپک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے،
وہ صرف اور صرف اس لیے بتلایا ہے تاکہ امت اس سے آگاہ رہے، تاکہ امت اس سے بچتی رہے، تاکہ امت ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتی رہیں۔ جیسے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کر۔ پھر اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے سوال کو اور تھوڑا کھول کے پوچھا کہ یا رسول اللہ امانت کا ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا اسد الامر فانتظر الساعہ، جب تو دیکھے کہ نااہل کو کسی عہدے پر یا کوئی چیز کسی نااہل کے ہاتھ میں اور سپرد کر دی جائے اور معاملات نااہل کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو اس وقت میں قیامت کا انتظار کر۔ بہت علامتیں اللہ کے رسول نے فرمائی۔ ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئیں گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ بالکل عام ہو جائے، ہر ایک کے زبان پر جھوٹ پانی کی طرح بہنے لگے، تو اس وقت میں فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر۔ اب یہ جو علامتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، یہ کیوں بیان فرمائی؟ اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغرما اطاع الرجل زوجته وعق امه، یہ حضرت علی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امانت میں خیانت کیا جانے لگے اور مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے اور زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے، بیویوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہو، ماں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جانے لگے، باپ کے ساتھ سختی کا معاملہ ہو اور دوستوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جانے لگے، اذا شربت الخمور، شراب عام ہو جائے، شراب کیا ہو جائے؟ عام ہو جائے، اور مسجدوں کے اندر آوازیں بلند کی جانے لگے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، ریشم کا لباس پہننا ایک عام ہو جائے اور اس کو حلال سمجھ کے پہننے لگ جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت میں انتظار کرو قیامت کے آنے کا۔ اب بتاؤ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے؟ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ چہرے سے لگتا بھی نہیں کہ بندہ جھوٹ بولے گا، لیکن وہ باتیں اتنی جھوٹ ہوتی ہیں کہ سچ بھی اس کے سامنے شرما جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ جھوٹ عام ہو جائیں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ معاشرے کے اندر پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے، تمہیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہر قدم قدم پہ تمہیں جھوٹا شخص ملے گا، جھوٹے آدمی ملیں گے، چاہے دین کا لبادہ اوڑھ کر آئیں گے، آپ کو سمجھنا ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب بندہ خود اپنے آپ کو سچ کا عادی بنا لے، جب بندہ اپنے آپ کو خود کیا کرے، جھوٹ سے بچا لے، تو اللہ رب العزت اس کے اندر وہ صفت پیدا کریں گے کہ سامنے والا بندہ جو بات کر رہا ہے یا سچ ہے یا کیا ہے، جھوٹ ہے۔ جب بندہ خود اپنے آپ کو سچ کا عادی بنائے گا، اللہ اس میں وہ صفت پیدا کرے گا کہ سامنے والے بندے کے باتوں کو سمجھ جائے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ سامنے والے سے یہ امید لگاتے ہیں کہ تو سچ بولے، لیکن خود بندہ کیا کرتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک علامت ہو گئی، اور بھی اس کے بعد بہت ساری علامتیں ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو، اس کے بعد آنے والے جمعہ کو علامات صغرا علامات کبریٰ پر گفتگو ہوں گی۔ آج مجھے جو بات کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کب آئیں گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اس ٹاپک کو چھیڑنے کا میرا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کئی علاقوں کے اندر نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ گوہر شاہی کا فتنہ، شکیل ابن حنیف کا فتنہ، مسیح دجال اور حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو علامات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے، بہت واضح انداز میں امت کو بتا کر گئے ہیں۔ یہ روایت جب پڑھیں گے، آپ سنیں گے تو آپ کو رتی برابر بھی دل دماغ میں شک پیدا نہیں ہوگا کہ حضرت مہدی کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ لیکن فتنے جنم لے رہے ہیں، کسی بھی ایرے گہرے نتو خیرے کو حضرت امام مہدی بنایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتے جا رہی ہے۔
اور بڑھنے کی تعداد کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس سے ناواقف ہے. لوگ اس سے کیا ہے؟ ناواقف ہے, معلوم نہیں ہے. جب صحیح دلائل سامنے نہیں ہوں گے نا تو جھوٹے دلائل صحیح لگنے لگیں گے. جھوٹے دلائل کیا لگنے لگیں گے؟ جس کو اصل نوٹ کی پرکھ ہوتی ہے وہ ڈپلیکیٹ نوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. وہ فوراً ہاتھ میں پکڑتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے اور یہ ڈپلیکیٹ ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ کے رسول کی باتیں ہم کو معلوم نہیں ہے, معلوم بھی نہیں ہے اور معلوم کرنے کی دلچسپی بھی نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ جو فتنہ میں گنا رہا ہوں نا, یہ فتنہ اتنا معمولی فتنہ نہیں ہے, بلکہ اس فتنے میں اگر کوئی شخص مبتلا ہو گیا اور اسی حالت میں اگر مر گیا, اللہ نہ کرے اگر مر گیا اسی حالت میں, تو وہ حالت کفر میں مرے گا. کس پر مرے گا؟ بولو نا. حالت زبان ہلاؤ, مجھے بولنے میں اچھا لگے گا, آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. اگر کوئی بندہ اس فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اسی حالت میں اگر مر گیا تو کس حالت میں مرے گا؟ حالت کفر میں مرے گا. کتنی بری بات ہے. زندگی جیسے گزرتی تیسے گزرے. الاعتبار بالخواتیم, خاتمے کا اعتبار ہوگا. ایمان پہ مرتا ہے یا کفر پہ مرتا ہے, جس حال میں مرے گا کل قیامت کی دن اللہ اس کو اسی حال میں اٹھائیں گے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کب آئیں گی اللہ کے علاوہ؟ بولو, کسی کو یعنی کسی کو بھی نہیں. اللہ کے بعد سارے روئے زمین پر آسمانوں پر سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے بعد کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, امیر المؤمنین. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا مجمع چیرتا ہوا. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاد الثیاب وشدید سواد الشعر. حضرت عمر فرماتے کہ ایک شخص آیا مجمع چیرتا ہوا, میں نے دیکھا اسے, ہم سب دیکھ رہے ہیں. اس کی کیفیت تو ایسی تھی کہ بال بالکل کالے اور سیاہ بال, اور کپڑے بھی بالکل صاف ستھرے. وہ بیادی ثیاب, صاف ستھرے اور سفید کپڑے. کپڑے پہ دھول مٹی کے کوئی اثر نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی. اس کے حیت سے, اس کے کیفیت سے تو یوں لگ رہا تھا کہ گویا یہ ادھر کا ہی رہنے والا ہے, شہر کا ہی, مقام مدینے کا رہنے والا ہے. اس لیے کہ اس زمانے کے جو سفر ہوا کرتے تھے یہ اونٹ پر اور گھوڑوں پر سفر ہوا کرتے تھے, اور دھول مٹی کا سفر تھا. آج کے زمانے میں جیسے روڈ بنے ہوئے ہیں, اس زمانے میں روڈوں کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا. ریگستانی علاقہ, مٹیالی علاقہ ہوتا تھا, اور ان علاقوں سے گزر کے سفر طے کرنا ہوتا تھا. اگر کوئی بندہ اونٹ پہ اور گھوڑے پر سواری پر سوار ہو کر آئے اور ایسی علاقوں سے گزر کر آئے تو اس کے بدن کی, اس کے بالوں کی حالت کیا ہو سکتی ہے آپ جان سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. آج کے زمانے میں ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو 2-4 گھنٹے کا بھی سفر طے نہیں ہو جاتا ہے کہ کپڑے کیسے ہو جاتے ہیں, میلے ہو جاتے ہیں. حالانکہ کتنا اچھا انتظام ہوتا ہے, اس کے باوجود کپڑے گندے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر اس کے کپڑے پہ نشان ہوتا دھول مٹی کا, بالوں پہ دھول مٹی کا نشان ہوتا, تو ہم یوں سمجھتے کہ بھئی یہاں کا نہیں ہے, کہاں کا ہے, باہر سے آیا ہوا ہے. یوں لگ رہا تھا کہ وہ مدینے کا ہے. لیکن ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا نا. اگر مدینے کا اگر وہ شخص ہوتا تو مدینے میں کوئی نہ کوئی تو اس کو جانتا. ہمارے جیسا علاقہ ایسا پھیلا ہوا علاقہ نہیں تھا. گاؤں دیہات میں کیسا ہوتا ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھے تک, مرد سے لے کر عورت تک, ہر انسان ہر شخص کو جانتا ہوتا ہے. یہ فلاں کا چاچا, فلاں کا دادا, فلاں کا ماموں, فلاں کا خالہ خالو, اور فلاں کا بیٹا, فلاں کا پوتا, سب کچھ سارے رشتہ دار اس کو کیا ہوتے ہیں, معلوم ہوتے ہیں. گاؤں دیہات کے اندر یہ نظام ہوتا ہے. مدینہ المنورہ کے اندر بھی یہی حال تھا, سب لوگ سب کو جانتے تھے اور کئی سالوں سے وہاں رہا کرتے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ مدینے کا رہنے والا ہے تو ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا. اور اگر مدینے کا رہنے والا باہر کا اگر آیا ہے یہ اگر جانتے ہیں تو باہر سے آنے کی کوئی علامت بھی تو نظر نہیں آ رہی ہے. خیر,
وہ شخص آیا، اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ آیا اور آ کے کہاں بیٹھا؟ مجلس میں کسی کونے میں اور کسی دائیں اور بائیں جگہ پہ نہیں بیٹھا. فَأَسْنَتَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو اپنا گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے. اور تعجب ہو گیا، اتنی ہمت، مجمع چیرتا ہوا ہے اور گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں دے دیا. اتنا قرب، یہ تو گویا کہ بے ادبی کے خلاف معلوم ہوتا ہے نا. لیکن صحابہ میں سے کسی کے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، کسی کے پوچھنے کی ہمت نہیں، کسی کے روکنے کی ضرورت نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب آ کر وہ شخص نے سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام نام ہے تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، زکاتوں کو ادا کریں، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، اور جب اللہ نے تجھے استطاعت دی ہے مال و دولت سے تو اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ادا کرے. یہ 5 باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. جب اللہ کے رسول نے سائل کے سوال کا جواب دیا تو وہ سائل جو سوال کرنے والا ہے وہ کہنے لگا، قال صدقت، آپ نے کیا فرمایا؟ سچ فرمایا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں اور تعجب ہو گیا، سوال کر رہا ہے، سوال کا مطلب یہ ہوا کہ اسے معلوم نہیں ہے، اور سوال کا جواب جب مل گیا تو آگے سے کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے جواب جو ہے ٹھیک جواب دیا ہے. گویا کہ اس کو سوال کا جواب پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ بیچ میں سے اٹھ کے پوچھیں کہ بھائی تو بے ادبی کر رہا ہے. ہمارے ماحول میں اگر ایسا ہو جائے تو پیچھے اس کی گھسنڈی پکڑ کے باہر، کون ہے، کہاں سے آیا، اتنا کیا آگے پھلانگتے ہوئے جا رہا ہے. صحابہ کرام بالکل خاموش رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو وہ شخص نے دوسرا سوال کیے. وہ شخص کہنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الایمان. ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا اسلام کسے کہتے ہیں، میں جان گیا، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تبارک وتعالی والبعث بعد الموت. ایمان نام ہے اس بات کا کہ تو اللہ پر ایمان لائے. کس پر؟ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور دنیا میں جو اچھی تقدیر ہے، جو پوری تقدیر ہے، اس پر ایمان لائے کہ وہ سب کے سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ مان لینا چاہیے. حالات آئے تو اللہ کی طرف سے، خوشحالی آئے تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر تو ایمان لائے. اسے کہتے ہیں ایمان. کیا کہتے ہیں؟ ایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے بعد، جواب کے بعد، اس شخص نے تیسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان. احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. احسان اسے کہتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ملتی تو اتنی کیفیت تو ہونی ہی چاہیے کہ اللہ تجھے، بولو، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. ابھی جملے کا جو حقیقی مطلب ہے، مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے. یہ کیفیت تو بڑی مشکل سے اور بہت دیر اور دور کے بعد ملتی ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تیرے دل میں اتنی کیفیت تو ہونی چاہیے کہ تو جس کے لیے عبادت کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. وہ تجھے کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہے. جب ہم کسی مالک کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہمارا دل بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جتنے لگن، جتنی محنت اور کڑن سے کام کر رہا ہوں وہ مالک مجھے کیا کرے؟ دیکھے. اور جب معلوم پڑ گیا کہ مالک دیکھ رہا ہے تو بندہ اور جوش سے اور ولولے کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے تو تو کیسے عبادت کرے گا، کتنے اچھے انداز میں عبادت کرے گا، کتنے خوبصورت انداز میں عبادت کرے گا. یہ تصور ہر وقت اپنے دل دماغ میں بولو ہونا چاہیے. میں حدیث کو مختصر کر رہا ہوں، فقط ترجمہ بتا کے آگے چل رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے جس ٹاپک پہ جانا ہے وہ میرا آگے ہے. 3 سوالات ہو گئے. نمبر 1 بولو اسلام کسے کہتے ہیں. نمبر 2 بولو، ارے بولو نا، اتنا بڑا مجمع ہے. ایمان کسے کہتے ہیں. نمبر 3 احسان کسے کہتے ہیں. نمبر 4 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ مجھے نہیں معلوم، ایسا نہیں کہا. مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. مطلب یہ ہے کہ اگر ساری چیزوں کا علم تجھے ہے نا تو اس بات کا علم مجھے نہیں ہے تو تجھے بھی نہیں ہے. اس بات کا علم مجھے نہیں ہے تو بولو تجھے بھی نہیں ہے. سامنے والے نے سوال بدل دیا، کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنی عن اماراتها، ٹھیک ہے قیامت کب آئیں گی تمہیں نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم ہے، تو قیامت کی علامتیں بتا دیجئے. قیامت کی علامتیں بتا دیجئے. صاف ستھری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم ہے قیامت کب آئیں گی. پھر قیامت کی علامت کا جب سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول نے بنیادی طور پر سب سے اہم چیز بیان فرمائی، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. جب تو دیکھے کہ مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، مائیں اپنے آقاؤں کو اور اپنے حاکموں کو جنم دیں گی، اور ننگے پیر ننگے بدن بکریاں چرانے والے اونچے اونچے محلوں میں رہنے لگ جائے، تو اس وقت میں سمجھ جانا کہ قیامت بالکل قریب ہے. قیامت بالکل کیا ہے؟ قریب ہے. اب ان باتوں کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ جننے والا اونچے مرتبے والا ہوتا ہے، اور جس کو جنا گیا اس کا مرتبہ نیچے ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آقا جو ہے اونچے مرتبے والا ہوتا ہے، اور آقا کے نیچے کام کرنے والے غلام ہیں باندیا ہیں یہ اس سے نیچے درجے میں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں پر الٹی بات کیوں بیان فرمائی؟ یہ اللہ کے رسول نے اس لیے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے آنے والی اولادیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اپنے ماؤں پہ حکومت کریں گی اور اپنے ماؤں پہ راج کریں گی. کیا کریں گی؟ ماؤں پہ راج کریں گی. باپ پہ نہیں کہا، اس لیے کہ باپ پہ راج کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. محبت تو باپ میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کی عظمت ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے محبت کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے. جس طرح سے ماں اپنے محبت کو ظاہر کرتی ہے، اپنے ممتاؤں کو دکھاتی ہے، ایسے باپ نہیں دکھاتا ہے. اس لیے باپ پر حکومت کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں وہ چیز بھی آنکھوں کے سامنے معاشرے میں نظر آ رہی ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے قیامت کی علامتوں میں سب سے بڑی علامت جو حضرت سائل کے سوال پر بیان فرمائے، حالانکہ لسٹ بڑی لمبی تھی لیکن موقع کے مناسبت سے جو اہم تھا، سب سے اہم جو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گی. دیکھو نا ایسے کتنے واقعات ہیں. باپ بیٹے کی شکایت لے کر جب آتا ہے نا، ہمارے مختصر سے زندگی میں اپنے ایسے واقعات دیکھے کہ باپ اپنے بیٹے کی شکایت جب لے کر آتا ہے تو بیٹے کو برا نہ لگے اس لیے ڈر کے مارے آواز کو دھیمی کر کے شکایت کرتا ہے، اور اسی کے سامنے بیٹا اونچی آواز میں بات کرتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو یہ ایسا کرتا ہے، یہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، یہ ایسے الفاظ ہے. حالانکہ یہ باپ کی کمینہ پن کی علامت نہیں ہے بلکہ بیٹے کے کمینہ ہونے کی علامت ہے کہ اس نے اپنے اولاد کو اتنی اتھارٹی نہیں دیا، اتنی جو ہے آزادی نہیں دیا ہے کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے مجھے ڈانٹے مجھے مارے اور میری تنبیہ کرے. یہ آزادی بیٹے نے باپ کو نہیں دیا ہے. تو یہ لعنت ہے ایسی اولاد پر کہ جو اولاد کے لیے ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہو. آج معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر 2 گھر کے بعد تیسرے گھر کی یہ کہانی ہے.
اولاد ماؤں کی سنتی نہیں ہے، اولاد باپ کی سنتی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمان ہو چکی ہے۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ننگے بدن ننگے پیر بکریاں چرانے والے، یعنی بالکل جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، قیامت سے پہلے اونچے اونچے محلات میں رہنے کے خواب بھی دیکھیں گے اور رہنے لگ جائیں گے۔ یتطاولون فی البنیان، آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے گاؤں دیہات میں جاتے تھے تو جھوپڑے نظر آتے تھے، بالکل سیدھا سادہ مٹی کا مکان ہے اور جھوپڑوں سے بنا ہوا مکان ہے، وہ گوبر سے لیپ کر زمینوں کو صاف کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں جب جاتے ہیں تو ایسے ایسے دیہات کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں بھی کوئی رہتا ہوگا، لیکن ویسے دیہات کے اندر بھی اونچے اونچے محلات بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو اللہ کے رسول نے امت کو بتائی ہے۔ جب وہ سوال کرنے والا سوال کر کے چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ، پھر بھی اس کے باوجود کسی کے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ کون تھے آنے والے، اللہ کے رسول سے پوچھیں یا باہر جا کر اس کو پکڑ کر پوچھے کہ بھئی تو کون ہے؟ سارا مجمع خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا اتدری من السائل، اے عمر تجھے معلوم ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جواب دیا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے یہ کون تھا سوال کرنے والا، ہم کو تو حیران کر دیا اس شخص نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا جبرائیل، کون تھے؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ تمہیں دین اور تعلیم سکھانے کے لیے آئے تھے، اسلام سکھانے آئے تھے، ایمان سکھانے آئے تھے اور سکھا کر چلے گئے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال، یہ دونوں شخصیات بڑی شخصیات ہیں۔ فرشتوں میں سب سے بڑی شخصیت حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور فرشتوں سے بھی بڑے جبرائیل، اور جناتوں سے بھی بڑے اور انسانوں سے بڑے جو شخصیت ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ دونوں کا سوال جواب چل رہا ہے، تو اس میں ہم کو پتا چلا کہ قیامت کب آئیں گی نہ اللہ کے رسول کو معلوم ہے، نہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے، جو قرآن لے کر آ رہے ہیں، جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ کے رسول تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے پاس اللہ کے پیغامات کو لائے ہیں، انہیں بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئیں گی۔ تو قیامت کا علم اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے؟ اپنے پاس رکھا ہے، اس کا علم کسی کے پاس نہیں۔ 21ویں پارہ اٹھا کر دیکھ لینا آپ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کب آئیں گی؟ بارش کب برسیں گی؟ کہاں برسیں گی؟ کتنی برسیں گی؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، آپ آج جان لینا اسے، بہت آسان ہے، روزمرہ ہمارے سامنے وہ چیزیں پیش آتی ہے۔ تو نمبر 1، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئیں گی؟ بولو قیامت کب آئیں گی؟ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسیں گی؟ کہاں برسیں گی؟ کتنی برسیں گی؟ اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کتنی کہاں برسیں گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسرے نمبر پر رحمدانی میں، عورت کے رحمدانی میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ اللہ کے علاوہ بولو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کا جو دعویٰ ہے نا، ماؤں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی، اللہ کہہ رہے میرے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ رب العزت تو دعویٰ کر رہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی کوئی جانتا نہیں ہے، تو یہاں تو آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنے آگے بڑھ گئی کہ مشینوں میں چیک کر کے بتاتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ قرآن کی اسلوب، قرآن کی نزاکت تو آج سمجھے کتنی خوبصورت نزاکت ہے۔ قرآن کی زبان اور عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ اللہ رب العزت نے، میں آپ کو ایک جملہ سکھاتا ہوں، عربی کے اندر جب کسی جاندار چیزوں کے لیے کوئی جملہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس وقت میں جو جملہ استعمال کرتے ہیں وہ من، لفظ من کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ من، میم نون زبر من،
یہ والا جملہ کسی جانور کے لیے، کسی انسان کے لیے، کسی جنات کے لیے جس میں جان ہوتی ہے، جس میں روح ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے اگر کوئی جملہ استعمال کرنا ہے تو عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ بولو، لفظ من ہوتا ہے. لیکن اگر کسی غیر روح والی چیز اور کسی غیر جاندار چیزوں کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کرنا ہو تو عربی میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے لفظ ما. میم الف زبر ما، یہ والا جملہ عربی میں استعمال کرتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ ما والا جملہ غیر جاندار کے لیے اور من والا جملہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ماؤں کے پیٹ میں بچے کے نشو نمائی کی جو کیفیت ہے بالکل الگ الگ ہیں. 40 دن کے بعد خون سے گوشت بنے گا، پھر 40 دن کے بعد اسی گوشت سے ایک جسم کا ڈھانچہ بنے گا، پھر ہڈیاں بنیں گی، پھر اس 40 دن کے بعد انسان کے پورے جسم کو ایک خوبصورت انداز میں سینچا جائے گا، بنایا جائے گا. پھر 40 دن کے جب 3 چلے ہو جائیں گے تو 4 مہینے کے بعد اس جسم انسان میں، انسانی جسم کے اندر روح ڈالی جائیں گی. 4 مہینے سے پہلے اس جسم کے اندر روح پڑتی، بولو، نہیں ہوتی ہے. روح جب ڈالی جاتی ہے وہ 4 مہینے کے بعد ڈالی جاتی ہے. اب دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیب ويعلم ما فی الارحام. اللہ جانتا ہے رحم دانی میں کیا ہے. ماں کا لفظ استعمال کیا. ماں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 4 مہینے سے پہلے جو بچہ ہوتا ہے، 4 مہینے سے پہلے اس بچے کو کہیں گے ماں. کیا کہیں گے؟ ماں. جب 4 مہینے ہونے کے بعد اس میں روح ڈالی جائیں گی تو اس بچے کا نام کیا پڑے گا؟ لفظ من. اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ماں والی شکل میں ہوتا ہے، غیر جاندار شکل میں ہوتا ہے، اس وقت تک میرے علاوہ ساری روئے زمین پر کوئی جان نہیں سکتا کہ اس کے رحمدانی میں لڑکا ہے یا لڑکی. جو ڈاکٹر لوگ چیک کر کے بتاتے ہیں یہ 4 مہینے کے بعد بتاتے ہیں. جب وہ کیا بن جاتا ہے؟ من بن جاتا ہے. اللہ کا دعویٰ کس کا ہے؟ ماں کا ہے. اور جو ڈاکٹر لوگ دعوے کو ختم کر رہے ہیں وہ دعویٰ نہیں ختم کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک دوسری چیز کا علم آپ کو بتا رہے ہیں. 3 چیزیں ہو گئی. نمبر 1، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. نمبر 2، بولو، بارش کب کہاں کتنی برسیں گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نمبر 3، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور چیک کرنا بھی حرام ہے، گناہ ہے. وقت سے پہلے بہت سارے لوگ چیک کرتے ہیں اور معلوم پڑ گیا لڑکی ہے، ابورشن کرا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. حرام ہے، زندہ دفن کرنے کے برابر ہے. کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، پوچھیں گا اللہ تم سے. کسی ایک روح کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے. آج یہ فیشن سمجھا جانے لگا ہے. حمل ٹھہر گیا گرا دو، نہیں چاہیے تھا ہمیں. ہمارے مرضی پر نہیں ٹھہرتا ہے حمل جب تک اللہ نہ چاہے. ابھی تو ہم بیچلر ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہماری عمر ہی کیا ہے کہ بچے حمل ٹھہرا لیے اور ہماری زندگی ابھی سے بوڑھے ہو جائیں اور ماں باپ بن کے کسی کام میں مشغول ہو جائیں. یہ ابھی ہم کو نہیں چاہیے لڑکا. اگر غلطی سے ٹھہر گیا تو گرا دیا جائے. یہ حرام ہے حمل کا گرانا، اور حمل کا روکنا بھی حرام ہے. ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ مجبوری بھی کیا ہے وہ آپ طے نہیں کر سکتے. علماء سے اور مفتیان اکرام سے معلوم کیا جائے گا کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں واقعتاً یہ عذر ہے یا مجبوری ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہمارے حمل کو گرا سکتے ہیں. سمجھ لیا کہ مجبوری ہے تو حمل گرا دیا جائے، خوبصورتی خراب نہ ہو جائے اس لیے حمل گراتے ہیں. ایسے بھی مارکیٹ میں لوگ ملیں گے آپ کو. حالانکہ یہ کیا ہے؟ بولو، حرام ہے. 22 سال کی عمر ہے، ابھی حمل ٹھہر گیا، ابھی نہیں چاہیے. کب چاہیے؟ 25 سال کے بعد چاہیے. ہمارے ہاتھ میں ہے. پھر زندگی بھر ایڑیا رگڑتے ہوتے ہیں لیکن اولادیں نصیب نہیں ہوتی ہے. دوائیوں پہ دوائیاں کھاتے ہیں، گولیوں پر گولیاں کھاتے ہیں، علاجوں پر علاجیں کرتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، سادھوؤں کے پاس جاتے ہیں، لیکن انہیں اولاد نہیں ہوتی ہے. تو اللہ جب چاہے جس کو چاہے اولاد دینا اس کو دے دیتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. تو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ 3 چیزیں ہو گئی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کیا کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہت سارے لوگ بڑے بڑے پلان کرتے ہیں، کل میں یہ فلاں کام کروں گا، مجھے 5-6 کام کرنا ہے، لیکن جب کل آ جاتا ہے تو وہ کام ہوتا نہیں ہے. عرفت ربی فی فسق العزائم. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے رب کو عزائم کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر پہچانا کہ میں ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن پھر جب وہ کام کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ کام نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کوئی ہے جو میرے ارادے کو
توڑ رہا ہے، میرے عزائم کو، میرے پلاننگ کو خراب کر رہا کوئی ہے. کل کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ صرف کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے. اس سے پہلے دنیا سے انسان چلا جاتا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، 4 چیزیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون انسان کب کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم. موت کس کی کب آئیں گی، کہاں آئیں گی، یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہیں کرنی چاہیے. تو قیامت کی علامات انشاءاللہ آنے والی جمعہ سے، علامات صغرا یا علامات کبرا، 2 علامتیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کون کون سی علامتیں ہیں، انشاءاللہ تفصیل انداز میں آئندہ جمعہ کو بیان کیے جائیں گے. جتنی باتیں آج کے جمعہ میں بیان کی گئی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.